السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ خوش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج سنڈے ہے اور 14 فروری ہے۔ 14 فروری پوری دنیا میں 14 فروری منایا جا رہا ہے کرونا کے ساتھ۔ اور ہم آپ سے جو آج بات اہم کرنے والے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کیا کھو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کیا پا رہی ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، کیا کھویا کیا پایا۔ تو ایک بندہ کھوتا ہے تو دوسرا پاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ نون لیگ والے کھو رہے ہیں تو پانے والے ہیں پیپلز پارٹی۔ اور آپ کو ابھی یہ بھی بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ٹیلی فونک کے ذریعے کیا بات ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اور سینٹ کے جو اسلام آباد پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے سیٹ کیسے حاصل کی وہ بھی بتاتے ہیں۔ راجہ ظفر الحق کیسے محروم ہو گئے، پرماننٹ بہترین پی ایم ایل این کے چیئرمین، مسلم لیگ نون کے چیئرمین۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر ضرور کیا کریں۔ شیئر کرنے سے نا بات جو ہماری آگے تک پہنچتی ہے، اور سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تہاڈی ویڈیو نہیں آ رہی، وکیل صاحب تہاڈی ویڈیو نہیں آ رہی، تو ان تک ویڈیو فوراً آ جائے گی اگر وہ سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کے اوپر آل کو ٹچ کریں گے، آل بیل ٹچ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جی آئیں، آپ کو پتہ ہے کہ 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن میں بڑی گہما گہمی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جو ہے وہ سرگودا والا جلسہ تھا وہ بھی کینسل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک خوزدار میں جلسہ ہونا تھا وہ بھی کینسل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سینٹ میں اب پی ڈی ایم والے بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ بھرپور شرکت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو وہ بنا رہے ہیں ٹیسٹ کیس۔ اگر 3 مارچ کو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اگر 3 مارچ کو اسلام آباد کی سیٹ پی ڈی ایم والے جیت جاتے ہیں تو پھر دما دم مست کلندر ہوگا، اور پھر سمجھو کہ عدم اعتماد ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت زبردست چال چلی جا رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بڑی کٹوتی ہو رہی ہے، چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، چائنا کٹنگ۔ چائنا کٹنگ کا پتہ ہے نا آپ کو؟ جہانگیر ترین کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، بہت خبریں آ رہی ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ زرداری نے کیا پایا اور نواز شریف نے کیا کھویا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد کی سیٹ ہے نا، یہ کافی عرصے سے مسلم لیگ نون کے چیئرمین، جی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ نواز شریف صدر ہیں یا شہباز شریف صدر ہیں، اور مریم نواز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی نیب صدر ہے۔ یہ پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا چیئرمین کون ہے؟ مسلم لیگ نون کا چیئرمین راجہ ظفر الحق ایڈوکیٹ، وہ ہے جناب راجہ ظفر الحق، جو بڑے دھیمے سٹائل کے ہیں، بزرگ ہیں، 85 ایئر ان کی ایج ہے، اور وہ بڑے دھیمے سٹائل سے سیاست کر رہے ہیں، اور ان کا بڑا عزت اور احترام ہے، ہر جگہ عزت اور احترام ہے۔ کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے بار کے رکن ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ اس دفعہ ان کی قربانی ہو گئی ہے۔ پہلے وہ تیار تھے، ہفتہ 10 دن پہلے وہ تیار تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اس سیٹ کے لیے مسلم لیگ نون نے راجہ ظفر الحق صاحب کو کہہ دیا تھا کہ اوکے، لیکن ابھی جب نامینیشن جمع کرانے کا ٹائم آیا تو ان کی سیٹ سے وہ محروم ہو گئے۔ کیسے محروم ہو گئے یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ ہے آصف علی زرداری کی سیاست۔ تو آصف علی زرداری نے نواز شریف کو ٹیلی فون کیا کہ جناب میرے پاس ایک بڑی قد آور شخصیت موجود ہے جو عمران نیازی کے ہروا سکتی ہے، سینٹ میں جو ہے وہ پاسا پلٹ سکتا ہے، سینٹ میں عمران خان کو اکثریت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ تو نواز شریف نے کہا کہ کون سی شخصیت ہے بھائی تیرے پاس؟ انہوں نے کہا جی کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی۔
اور اس کے اوپر بات کیا ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ جتنے یہ جنوبی پنجاب کے ووٹ ہیں، ایم این اے ہیں جنوبی پنجاب کے سرائکی پٹی کے، وہ سارے کے سارے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، اس لیے آپ راجہ ظفر الحق کی قربانی کا اعلان کریں۔ تو جناب نواز شریف صاحب مان گئے اور آصف زرداری جیت گئے، اور راجہ ظفر الحق اب پی ڈی ایم کے ساری پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ حفیظ شیخ، جن کا تعلق سندھ سے ہے، بیوروکریٹ ہیں، اور ان کا کوئی وہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ کوئی ان کا حلقہ ہے، نہ ایم این اے نہ ایم پی اے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو ویسے بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ لوٹا بھی وہ بنے ہوئے تھے اور پہلے پیپلز پارٹی میں بھی وہ رہے ہیں، اور امریکی ہیں، انہوں نے کسی وقت بھی اڑ جانا ہے، تو یہ سارے ان کے نیگیٹو پوائنٹ ہیں۔ اس وجہ سے نواز شریف کو آصف علی زرداری نے قائل کیا کہ یہاں پہ ہم یوسف رضا گیلانی کو الیکشن لڑواتے ہیں، اور وہ اگر جیت جاتے ہیں تو سینٹ کے چیئرمین بھی ان کو بنائیں گے۔ یہ بھی آصف علی زرداری نے وعدہ لے لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی چاہیے، جی ہاں، ایک تیر میں دو شکار۔ یہ سیٹ تھی نون لیگ کی۔ نون لیگ کی کیوں تھی؟ کیونکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف صاحب، پی ٹی آئی کے بعد سب سے زیادہ جو ایم این اے ہیں وہ نون لیگ کے ہیں، تو یہ حق کس کا بنتا تھا؟ بتائیں، حق بنتا تھا نون لیگ کا، یہاں پہ راجہ ظفر الحق کا حق بنتا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصول یہ تھی، طے کیا ہے ضمنی الیکشن میں بھی، کہ جو جہاں جس کی پہلے سیٹ تھی وہ لڑے، اور جو جس کی اکثریت ہو وہ لڑے، جو نمبر 2 پہ آیا ہوا ہے ہارا ہوا بندہ وہ لڑے، اس طرح کر کے۔ اس میں بھی یہی تھا کہ اس میں یہ جو اسلام آباد کی جو سیٹ تھی وہ نون لیگ کے حصے میں آتی تھی، لیکن آصف علی زرداری نے ایک تیر میں دو شکار کر لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف کو منا لیا کہ آپ آصف علی زرداری اس کو یوسف رضا گیلانی کو ٹکٹ دیں، اور انہوں نے ہاں کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مناتے گئے، انہوں نے کہا جی لگے ہاتھوں ہوتا ہے نا، لگے ہاتھوں اے کام بھی کر دو۔ لگے ہاتھوں آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ قد کاٹ والے بندے ہیں، تو یہ سینٹ کے چیئرمین بھی یہی ہوں گے۔ تو لو جی، سینٹ کے چیئرمین کا بھی عہدہ زرداری کو مل گیا، اور ایک فالتو سیٹ بھی مل گئی۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا اپنے دوستوں کو، وکلاء میں ہم کل بیٹھے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ نون لیگ والوں کو کم از کم سندھ میں اس کے بدلے میں ایک سینٹ کی سیٹ لینی چاہیے تھی زبیر صاحب کے لیے، زبیر صاحب کے لیے۔ لیکن زبیر صاحب کو ادھر بھی ٹکٹ نہ ملی، انہوں نے اپنا ووٹ بھی سندھ سے پنجاب میں شفٹ کرایا، تو وہ مریم نواز کے اور نواز شریف کے ترجمان بھی ہیں، لیکن ان کو سیٹ نہیں ملی، وہ مشاہد اللہ خان کو مل گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال یہ اندر کی کہانیاں ہیں، یہ آپ کو میں نے مین یہ سمجھا دیا کہ آصف زرداری کی سیاست جیت گئی، اور انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کے لیے بھی نواز شریف سے ہاں کرا لی ہے، اور اسلام آباد کی جو سیٹ ہے جو نون لیگ کے جہاں امیدوار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نون لیگ کے ایم این اے کی اکثریت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یوسف رضا گیلانی ہوئی، یہ سیٹ بھی پیپلز پارٹی کو چلی گئی ہے۔ تو ادھر آپ سب کو ماننا پڑے گا کہ جو سیاست کے اور ٹیبل ٹاک کے جو ماہر ہیں، بادشاہ ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ پیار محبت میں سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کرو، کوئی لمبی چوڑے اختلافات پیدا نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ طے ہوا، نواز شریف نے یہ کہا کہ جی عدم اعتماد ٹھیک ہے جی، اس کے فوراً بعد عدم اعتماد ہوگا، وہ 26 مارچ سے پہلے پہلے ہو جائے گا۔ اگر یوسف رضا گیلانی سینٹ کے الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ عدم اعتماد ہوگا، لانگ مارچ سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا کچھ طے ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ساری سیٹیں سندھ سے نون لیگ نے ٹکٹ سیٹ نہیں مانگی، یہ نون لیگ کی بڑا پن ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، اور جو ہمارے بزرگ سینیٹر تھے راجہ ظفر الحق صاحب، وہ خاموشی سے گھر بیٹھ گئے ہیں، اور انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ اب میں پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، میری عمر 85 سال ہو گئی ہے، یہ وہ، چلیں ٹھیک ہے جی، خیر خیریت سے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، سمجھ لو،
ریٹائر ہو گئے ہیں، کیونکہ ویسے وہ قومی اسمبلی کے تو الیکشن ہی نہیں نہ لڑ سکتے، اس کے لیے وہ قابل تھے۔ تو یہ ہوا ہے۔ یہ فی الحال میں اپنی جو ویڈیو ہے نا اس کے اوپر کنفائنڈ کرتا ہوں، اور یہی نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون زرداری صاحب نے کیا ہے، اور زرداری صاحب نے مانے ہیں، اس بات پہ مانے ہیں ایک زرداری صاحب کہ اگر ہم سینٹ میں بھی کامیابی ہمیں نہ ملی زیادہ اور عدم اعتماد بھی نہ کر سکے، تو پھر آصف علی زرداری نے نواز شریف سے وعدہ کر لیا کہ پھر ہم استعفے دیں گے۔ یہ اس خبریں ہیں جی، یہ آپ کو بڑی اہم چوندی چوندی خبر جو ہے نا میں نے بتا دی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ گھومتی چائے ہوگی، اس میں ہم آپ سے گپ شپ لگائیں گے، اور آج دیکھیں گے کہ چائے ہم نے کس کس کے نام کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔